الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے آج کا درس ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اعتراضات کرنے والے آپ پر اعتراضات کرتے رہیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کا دین بیان کرتے رہنا ہے۔ آپ کے مخالفین پر جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان پر عذاب آ کے رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے دوران آ جائے اور آپ اسے دیکھ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آئے تو قیامت کے دن آپ ان کا انجام دیکھ لیں گے۔ اس اسلامی سلطنت کے خاص اصول کا ذکر فرمایا کہ کس انداز کے ساتھ اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے اور کیسے کفار کی سرزمین کو ان پر تنگ کرنا ہے۔ یہ تو تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ علم والے بھی اور اللہ بھی، جبرائیل اور اہل کتاب سارے اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ یہ دلجوئی کا ایک عجیب سا انداز اللہ تبارک و تعالی نے اپنایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے بھیجے رسول من قبلک، آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ یہ من قبلک کا لفظ لا کر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو استعمال کرتے وقت بعض اوقات مجھے بڑی ہی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا ثبوت ہے، حالانکہ ختم نبوت کا ختم ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی۔ جو مناسب لفظ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا۔ اس لفظ میں یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک بھی ثبوت اس کا مل جائے گا، اور آپ کے بعد آنے والا کہ کوئی بھی نبی ہو اس کی نفی بھی ہو جائے گی۔ تو من قبل کا لفظ لا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے تو کتابیں آئی ہیں، لیکن بعد میں کوئی کتاب اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔
یہ نیا رسول میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ سابق ہیں اور وہ بھی امتی بن کر آئیں گے۔ تو قرآن مقدس میں کئی مقامات پر من قبلک کی قید لگائی ہے، جیسے سورہ بقرہ وما انزل من قبلک، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77، سورہ انبیاء آیت 52، سورہ نحل آیت نمبر 34، سورہ روم آیت 74، سورہ مومن آیت 87، شورا 3 اور زمر کی 54۔ ان سب آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر یہ ثابت کیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں، وَذُرِّيَّةً اور اولاد، ان کو بیویاں بھی عطا کی، اولاد بھی عطا کی۔ مقصد کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، شادیاں کیں، اولاد ہوئی۔ اب جب رسول سارے کے سارے انسان تھے تو پھر ان لوگوں کا کوئی اعتراض قابل قبول نہیں۔ دوسرے سوال کا جواب، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے لائق کسی رسول کے، جائز کسی رسول کے کہ لے آئے وہ کوئی معجزہ الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی کوئی رسول امت کے مطالبے پر فوری طور پر کوئی معجزہ نہیں لا سکتا، کیونکہ معجزہ لانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر دور میں انبیاء کرام سے یہ سوال ہوا کہ آپ کوئی معجزہ تو لے آئیں نا۔ تو سورہ ابراہیم میں اللہ نے اسی بیان کو واضح کیا، آیت نمبر 11 میں فرمایا رسولوں نے کہ اے لوگو، ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ معجزات لانا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں۔ پھر سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 میں بھی یہی فرمایا کہ معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں، انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ یہ خرق عادت امور ہیں، اور خرق عادت ان کو کہتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ اوپر والی ذات کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار میں، ان یاتی بآیۃ، کہ لے آئے وہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ معجزہ آئے گا تو اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گا، اللہ کا حکم نہ ہو تو انبیاء کرام معجزہ بھی نہیں لا سکتے۔ واضح دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے تھے تو جادوگروں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن اول من القا، یا تو آپ ڈال دیں یا پھر جو ہے ہم ڈالتے ہیں رسیاں وغیرہ، جو کچھ ان کے کرتب تھے ان کا کہا کہ یا تو آپ ڈال دیں یا پھر ہم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم ڈالو۔ لوگ بھی حیران رہ گئے، وہ جادوگر پریشان ہو گئے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو یہ فوراً اپنا کرتب دکھاتا، لیکن چونکہ نبی ہے اس لیے یہ پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ یہ سچا رسول ہے، لہٰذا اس کی بات کو ہم مانیں گے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدے کے لیے ایک مقررہ لکھت ہے، ایک لکھت ہے، یعنی جو
واقعہ وقوع پذیر ہونا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقرر وقت ہے، اللہ نے اس کا وقت لکھا ہوا ہے کہ جب بھی چاہے گا اس کو ظاہر کرے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت کر رکھتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب۔ آیت کے کئی توجیحات ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، دنیا میں آنے والے عذاب کو اللہ مٹا دیتا ہے جس قدر چاہے، وَيُثْبِتْ، اور اسے برقرار رکھتا ہے، یعنی یہ تقدیر معلق کے ساتھ ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے، اللہ نے جو دفتر رکھا ہوا ہے اس دفتر میں یہ مرقوم ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا تو یہ عذاب ٹل جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہ مانا تو یہ عذاب ثابت رہے گا۔ اس لحاظ سے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی تقدیر مبرم اللہ ہی کے اختیار میں ہے جس میں کسی نہیں ہوتی۔ کچھ علماء نے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ منسوخ کرتا ہے قرآن سے جو چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، منسوخ نہیں کرتا۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹاتا ہے جسے چاہتا ہے، ویثبت، اور برقرار رکھتا ہے۔ مقصد کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب گمراہ کر دے تو مہر جباریت لگ جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا۔ ہمارے شیخ مکرم نے یہاں بڑا بہترین معنی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر کیا۔ ان اعتراضات کا ذکر کیا کہ ان اعتراضات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے۔ مشرکین نے کبھی شرک کو دلیل بنایا، کبھی کفر کو دلیل بنایا، کہیں وسوسے ڈالے، تو اللہ وحدہ ذوالجلال نے بھی اپنا کام چھوڑا نہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، یعنی شرک اور کفر کے شبہات کو اللہ مومن کے دل سے نکال دیتا ہے، وَيُثْبِتْ، اور توحید اور سنت کی روشنی کو دل میں برقرار رکھتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی اس کا سارا علم لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کے مطابق بھی یہ کتاب سچی کتاب ہے، لہٰذا شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑا بہترین معنی یہ۔ اب آگے فرمائے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ چیزیں نَعِدُهُمْ جو ہم کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں، یعنی اسلام کو غلبہ دے کر کفر کی سرزمین کو ہم بالکل گٹاتے جا رہے ہیں، یا طرح طرح کے عذاب لا کر ہم ان پر زمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں، مختلف جنگوں کی صورت میں جو ان پر عذاب آ رہے ہیں
ان کی وجہ سے ان کی زمین ان کفار پر تنگ ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ وہ اصول ہے اسلامی ریاست کا کہ اسلامی ریاست کو وہ پالیسیاں اپنانی چاہیے کہ مرکز مضبوط ہوتا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں میثاق مدینہ، مواخات اور ارد گرد قبیلوں کے ساتھ معاہدے وغیرہ کیے، اور کفار مکہ کو بالکل ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ تنہا ہو کر رہ گئے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اسلامی سلطنت کے جو لوگ ہیں وہ ایسی پالیسیاں مرتب کریں کہ یہ لوگ سارے کے سارے آخر ان کی بات کو مان لیں اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ نے کفر کی سرزمین کو ختم کر، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کفر کی سرزمین بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، وہو سریع الحساب، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ لا معقب لحکمہ، حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ رب جو فیصلہ فرما دے تو اس فیصلے کے میں کوئی تاخیر نہیں لا سکتا، تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، فیصلے کی تبدیلی وہ تو دور کی بات ہے، اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوگا کہ مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، اختیار والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کے عذابوں کو دور کرنا یہ اسی کا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں سے پہلے تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے پاس بدلہ ہے ان کے تمام مکروں کا۔ جتنے بھی ان کی تدبیریں ہیں ان سب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ ان کی جتنی بھی تدبیریں ان کو الٹا کرنا یہ بھی رب ہی کا کام ہے۔ یہ کوششیں کرتے ہیں لیکن اچانک ہی آ کر فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ان کے اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ اللہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر ایک جان۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کہ کس کا انجام ہے اچھا گھر کس کو ملے گا۔ یعنی آج یہ مومنوں کو تو برا بلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کا انجام اچھا ہوگا، اچھا گھر کسے ملے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں کافر لوگ کہ لست مرسلا، تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی رسالت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ کیوں نہیں، رسول کو تو بڑے جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، یہ دیگر طائف اور یہ جو علاقے ہیں ان بڑے بڑے لوگوں شہروں سے آنا، یہ چھوٹے سے شہر مکہ میں کیوں رسول آ گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس علم ہے کتاب کا، آسمانی کتاب کا، جنس کتاب کا جس کے پاس علم ہے۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اے رسول، آپ کو یہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کی رسالت پر اللہ بھی گواہ ہے، اور جن جن لوگوں کے پاس حقیقی کتاب موجود ہے، آسمانی کتاب موجود ہے، وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم ہے کتاب کا، جس طرح اللہ آپ کی سچائی بیان کر رہا ہے، اسی طرح عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ،
وہ لوگ بھی جو اہل کتاب میں سے حق پرست لوگ ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تیسرا معنی قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ۔ ایک تو اللہ گواہ ہے، ومن اور وہ عندہ علم الکتاب، ومن قسم ہے اس ذات کی عندہ جس کے پاس علم الکتاب، کتاب ہے کا علم ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم کہ آپ سچے رسول ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جبرائیل امین، اہل کتاب اور تمام مومنین اللہ تبارک و تعالی سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، لہٰذا آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو صورت میں تنبیہات تھیں، مختلف مثالیں بیان کی گئیں، دلائل کے ساتھ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ ہی کے لیے دعوت الحق سچی پکار ہے۔